اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ ابھی قرآن کریم کی پارہ 30 کی سورت الم نشرح آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ پہلے اس کے ترجمے کو ہم سماعت کر لیں، پھر انشاءاللہ العزیز تفسیر اور تشریح کی طرف جائیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کے خاطر آپ کے سینے کو نہیں کھولا، سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا۔ الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے تذکرے کو اونچا کر دیا، آپ کے مقام کو بلند کر دیا۔ فإن مع العسر یسرا، چنانچہ حقیقت یہ ہے کہ مشکلات کے ساتھ آسانی ہوتی ہے۔ ان مع العسر یسرا، یقیناً مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔ فإذا فرغت فانصب، لہذا جب آپ عبادتوں سے فارغ ہو جائیں، فانصب، تو اپنے آپ کو تھکائیں۔ لہذا جب آپ اپنی مصروفیات سے، اپنی مشغولیات سے فارغ ہو جائیں تو عبادتوں میں اپنے آپ کو تھکائیں۔ وإلی ربک فارغب، اور اپنے پروردگار سے ہی دل لگائیں۔ اس صورت مبارکہ کو سورۃ الشرح بھی کہا جاتا ہے اور سورۃ الانشراح، یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت میں 8 آیات ہیں، اور اللہ رب العزت نے حضور اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے 3 خصوصی احسانات کا ذکر فرمایا۔ پہلی آیت فرمائی الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ اسے دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ یہ الفاظ آپ اپنے ذہن میں بٹھائیں، اور پھر جب آگے یہ الفاظ بولے جائیں گے تو آپ کے لیے بات کا سمجھنا آسان ہوگا کہ اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں، اے نبی، کیا ہم نے آپ کو شرح صدر کی نعمت عطا نہیں فرمائی؟ یعنی آپ کا سینہ کھول دیا، یہی معنی ہے شرح صدر۔ یہ شرح صدر ظاہری بھی ہوتا ہے اور باطنی بھی۔ ظاہری شرح صدر تو یہی ہے کہ سینے کو چیر دیا جائے، سینے کا گویا کہ آپریشن کیا جائے، اسے حدیث میں شق صدر کہا گیا۔ اور بعض روایتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پوری زندگی میں 3 بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شرح صدر ہوا، یعنی سینہ مبارک کو چاق کیا گیا، سینہ مبارک کو چیرا گیا۔ اس میں سے ہر طرح کی آلائشیں نکال دی گئی، اور اس میں علم اور ایمان کو اللہ رب العزت نے بھر دیا۔ یہ ہوا ظاہری شرح صدر، کہ ظاہر میں اللہ رب العزت نے آپ کے سینے کو کس طریقے سے آلائشوں سے پاک کیا۔ باطنی شرح صدر یہ ہے کہ دل میں ایمان، معرفت، نور اور حکمت پیدا ہو جائے، اور دل کے اندر اللہ کے علوم و معارف کو سمیٹنے کی صلاحیتیں پیدا ہو جائے،
اور دل ایسا ہو جائے کہ اس میں یقین، مضبوطی اور جرأت پیدا ہو جائے۔ یہاں پر یہی شرح صدر مراد ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو شرح صدر کی نعمت اور دولت عطا نہیں کی، یعنی آپ کے سینے میں ایمان کا نور، حکمت اور معرفت بھر دی، آپ کے دل کے اندر وحی کے علوم و معارف قبول کرنے کی استعداد پیدا فرما دی، آپ کے دل میں یقین، پختگی، مضبوطی پیدا فرما دی، اور یہ جرأت پیدا فرما دی کہ ایمان کے مقابلے میں، اللہ کے پیغام کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں ساری دنیا ہیچ نظر آنے لگی۔ دنیا کی کوئی حقیقت باقی نہیں رہی، کوئی نظروں میں جچتا ہی نہیں، کسی کے سامنے نگاہیں جھکتی ہی نہیں، کسی سے متاثر انسان نہیں ہوتا، چاہے وہ اپنے وقت کا کتنا بڑا سرمایہ دار کیوں نہ ہو، وہ چودھری، بادشاہ اور حکمران کیوں نہ ہو، ظالم ہو، ستمگر ہو، بدماش، گنڈا، کوئی بھی طاقت آ جائے، انسان اس کے سامنے نہیں جھکتا، کسی سے مرعوب نہیں ہوتا۔ تو سینہ ایسا مضبوط اللہ نے کر دیا کہ دل میں ایمان کا ایسا نور پیدا ہو گیا۔ قرآن کریم میں کئی دوسرے مقامات میں بھی اللہ رب العزت نے شرح صدر کا ذکر فرمایا، اور آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو یہ بات سامنے آئے گی، یہ بات ثابت ہوگی کہ جب کسی کے دل میں ایمان کی سچی طلب پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اس کے حاصل کرنے کی بھی کوششیں کرتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ ایمان کا دل میں سچی طلب پیدا ہونا کہ بھئی ایمان کو کیسے باقی رکھا جائے، ایمان کو مضبوط کیسے بنایا جائے، اور پھر اس طلب کے لیے، اس کی حاصل کرنے کے لیے انسان کوششیں کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس شخص کا سینہ کھول دیتا ہے، اس کے سینے میں دین کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، اس کے سینے میں دعوت کا جوش پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی سے فرمایا کہ جس شخص کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جائے تو اس کے سینے میں ایمان کا ولولہ، ایمان کا نور پیدا ہوتا ہے۔ جیسے ان ظاہری روشنی کو آپ دیکھیں گے جو ہم رات کو جلاتے ہیں، یہ باہر کی دنیا روشن تو ہوتی ہے، اسی طریقے سے جب کسی کے دل میں ایمان کا نور پیدا ہو جائے تو اس کے اندر کی دنیا بھی روشن ہو جاتی ہے، اس کے اندر کی دنیا میں بھی ایک قسم کا نور پیدا ہوتا ہے، اور جس کے دل میں ایمان کا نور پیدا نہ ہو تو اس کے اندر کی دنیا تاریک رہتی ہے، وہاں ظلمتوں کا بسیرا اور اندھیروں کا راج ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ زمر میں فرمایا، آفامن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کہ کیا جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا پھر وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہوتا ہے؟ یہ سوال ہے، اور قرآن کریم کا یہ انداز ہے کہ بعض مقامات پر اللہ رب العزت نے سوال ذکر کیا لیکن جواب ذکر نہیں کیا، جواب یہ مخاطب پر چھوڑ دیا کہ تم خود اپنی عقل سے اس کا جواب تلاش کرو، تم بھی سمجھ جاؤ گے۔ یعنی یہاں پر یہ فرمایا کہ جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے منتخب کر لیا، جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، تو کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے نہیں کھولا؟ سوال ہے یہ۔ ایک وہ شخص جس کا سلیکشن اللہ نے کیا ہو ایمان کے لیے، تو وہ اللہ کی جانب سے نور پر ہوتا ہے، اپنے رب کی طرف سے نور پر ہوتا ہے، اور ایک وہ شخص جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے نہیں کھولا، اس کو شرح صدر کی نعمت عطا نہیں کی اور اس کو نور حاصل نہیں ہوا، وہ ظلمت اور اندھیرے میں ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بظاہر ہے کہ اس کا حقیقتاً جواب یہی ہوگا کہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن کریم نے کہا فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، کہ خرابی ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر کے بارے میں سخت ہیں۔ دیکھیں قرآن کریم کی دو آیتیں آئی، ایک تو افامن شرح اللہ سورہ زمر کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی، اور دوسری یہ آیت ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک وہ شخص جس کے دل کو اسلام کے لیے، ایمان کے لیے منتخب کر لیا گیا، اور ایک وہ شخص ہے جس کو اسلام اور ایمان کے لیے منتخب نہیں کیا، دونوں میں برابری ہو سکتی؟ فرمایا ہرگز نہیں۔ وہ لوگ
بڑی ہلاکتوں میں ہیں، بڑی تباہی میں ہیں، جن کے دل اللہ کے ذکر کے بارے میں سخت ہے، انہیں شرح صدر کی نعمت حاصل نہیں ہوئی، ان کے دل میں ایمان کا نور پیدا نہیں ہوا۔ قرآن نے کہا اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ کھلی ہوئی گمراہی کے اندر مبتلا ہیں۔ کیا مطلب؟ جب دل میں ایمان کا نور پیدا ہو جاتا ہے تو پھر ایمان کے لیے قربانی دینا آسان ہو جاتا ہے، اس کے لیے مصیبتیں برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے، ایمان کی خاطر ابتلاؤں اور آزمائشوں کا سہنا آسان ہو جاتا ہے، ظلم و ستم کا برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کی مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ حضرات صحابہ نے ایمان کے لیے کیسی کیسی قربانیاں پیش کی۔ حضرت بلال حبشی کو مکہ کی پہاڑیوں میں ان کے پیروں میں رسی ڈال کر گھسیٹا جاتا تھا۔ حضرت خباب بن ارت کو ایمان کی قربانیوں کے لیے جو انہوں نے پیش کی، ان کو آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا۔ حضرت صہیب اور حضرت عمار بن یاسر کو لوہے کی زرہیں پہنا کر دھوپ میں ڈال دیا جاتا تھا۔ آپ یقین مانو کہ ایک لوہا، پہلے تو وہ سخت، اس کے اوپر اسے اگر دھوپ میں رکھ دیا جائے، کیا اس کے اندر حرارتیں پیدا ہوتی ہے، کیسی تکلیفیں ہوتی ہوگی۔ حضرت سمیہ کمزور سی خاتون تھی، عورت کو ویسے ہی صنف نازک کہا جاتا ہے، لیکن ابو جہل حضرت سمیہ پر ظلم کا پہاڑ توڑ دیا، دھوپ میں کھڑا کر دیتا، مارتا پیٹتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ گزر ہوا وہاں سے، آپ فرماتے کہ صبر کرو، آپ کا ٹھکانہ جنت ہے۔ لیکن جب دیکھا، اس نے دیکھا، کس نے؟ ابو جہل نے، کہ حضرت سمیہ یہ بوڑھی سی کمزور سی عورت کسی بھی طرح ایمان کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کو کتنی بھی تکلیفیں دے دو، ان کو کتنی بھی سزائیں دے دو، ان کو اوپر کتنا بھی ظلم کر لو، ساری چیزیں کر لو، لیکن یہ بوڑھی سی کمزور سی عورت، جیسے کہ ابھی میں نے بات بتلائی کہ عورت تو صنف نازک ہے، لیکن جب ابو جہل نے یہ دیکھا کہ اس کے سارے حربے ناکام ہو گئے اور حضرت سمیہ کسی بھی طریقے سے ایمان کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اس کمبخت نے آپ کے مقام شرم پر برچھا مارا اور آپ کو شہید کر دیا۔ بتلانا یہ مقصود ہے کہ ایمان کے لیے جب انسان اللہ رب العزت کی جانب سے اس کے سینے کو ایمان کے لیے کھول دیا جاتا ہے تو پھر اس کے لیے مصائب کا سہنا آسان ہو جاتا ہے۔ بھئی ایمان کی خاطر اللہ کی زمین پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، ایمان کے خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سب سے پہلا اس روئے زمین پر اگر کسی کا خون گرا تو وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ ایمان کے لیے سب سے پہلے شہادت ایک عورت کو نصیب ہوئی۔ یہ ہے ایمان کے لیے قربانیاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دیکھ لیں آپ، کہ اپنی بہن حضرت فاطمہ کو مار رہے ہیں لیکن وہ ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ کیا چیز تھی جس نے حضرت بلال حبشی کو مضبوط کر دیا، حضرت خباب ابن ارت کو پختگی عطا کر دی، حضرت صہیب اور حضرت عمار کو چٹان کی طرح کھڑا کر دیا۔ حضرت سمیہ ایک کمزور سی عورت ابو جہل کے سامنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی طاقت اور حوصلہ عطا کر دیا، بلکہ وہ بات یاد آتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ بار بار آپ کو سنائی جائے کہ ایمان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ حضرت بلال پر جب ظلم کیا جاتا تھا اور ان کو کلمہ توحید کہنے سے روکا جاتا تھا تو وہ ضربے سہتے تھے، یعنی جو ان کے اوپر کوڑے برسائے جاتے تھے، جو ان کو تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی، وہ سہتے تھے اور پھر بھی کہتے تھے احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ بعض روایتوں میں لکھا ہے، فرماتے ہیں حضرت بلال کہ اگر مجھے کوئی ایسا کلمہ معلوم ہوتا کہ جس کے کہنے سے مشرکوں کو احد احد کہنے سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی تو وہ میں کلمہ ضرور کہتا، میں مار کھاتا، ان کے کوڑے برداشت کر لیتا، ظلم سہتا، لیکن وہ کلمہ توحید کا کلمہ اور ایسا کلمہ جس سے مشرکوں کو تکلیف ہوتی وہ کلمہ ضرور کہتا۔ یہ کون سی چیزیں تھیں جس نے انہیں ایسا طاقتور بنا دیا؟ یہ شرح صدر کی دولت تھی،
شرح صدر کی نعمت تھی کہ اللہ نے ان کے دلوں کو، ان کے سینوں کو ایمان کے لیے کھول دیا، دل میں ایمان کا نور بھر دیا، دل میں یقین ڈال دیا، دل میں اپنی محبت ڈال دی۔ اللہ نے گواہی دی، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ کے سوا شریک بنا لیتے ہیں، اور پھر اللہ کے علاوہ جس کو شریک بناتے ہیں ان سے ایسی محبتیں کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا لیکن وہ لوگ جو واقعی ایمان قبول کر لیتے ہیں، اشد حبا للہ وہ اللہ کی محبت میں مشرکوں سے کہیں زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ مشرکوں کو اپنے بتوں سے اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی اہل ایمان کو، ایمان والوں کو اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ مشرک اپنے بتوں کے لیے اتنی سخت تکلیف برداشت نہیں کرتا جتنی تکلیفیں ایک سچا مومن اللہ کی محبت میں برداشت کرتا ہے۔ آپ نے ان صحابہ کا واقعہ ضرور سنا ہوگا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو شرک پر مجبور کرنے کے لیے اور انہیں ایمان سے روکنے کے لیے ان کے سامنے جو ہے تیل کی کڑائی گرم کر دی جاتی تھی، اس میں تیل کو گرم کیا جاتا تھا اور پھر ایک صحابی کو اس میں ڈالا گیا، وہ صحابی جل کر کوئلہ ہو گئے۔ دوسرا رونے لگا، پوچھا کیوں رو رہے ہو بھائی، کیا تم ڈر گئے؟ تو صحابی کہتے تھے کہ میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ فرمانے لگے میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ میرا بھی یہی انجام ہوگا جو میرے اس ساتھی کا ہوا، اور مجھے بھی اسی طریقے سے کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا جائے گا جیسا کہ اس کو ڈالا گیا۔ میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ آج اللہ کی دین کے لیے قربانی کا وقت آ گیا اور میرے پاس ایک جان ہے جو اللہ کے لیے قربان کر سکتا ہوں۔ اے کاش میرے پاس کئی جانیں ہوتی، بار بار اللہ کے لیے قربان کرتا، لیکن ایمان کا دامن نہیں چھوڑتا۔ تو شرح صدر کی دولت اللہ نے عطا کر دی، سینہ ایمان کے لیے کھول دیا اور اپنی محبت کے لیے، اور جب یہ دولت نصیب ہوتی ہے نا تو پھر ایمان میں بڑا لطف آتا ہے، بہت مزہ آتا۔ ہر عبادت کی لذتیں بھی الگ الگ ہوتی ہے۔ یاد رکھیں جیسے کھانے پینے کی چیزوں کی لذت ہے نا، ہر چیز کی لذت جدا ہے۔ آپ گوشت کی لذت دیکھ لیں وہ مختلف ہے، سبزی کی لذت وہ جدا ہے، دال کی لذت وہ جدا ہے، ٹھنڈے پانی کی لذت وہ الگ ہے، ہر چیز کی لذت مختلف ہے۔ کہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ گوشت کھائیں تو دال والا لطف آئے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پانی پئیں تو آپ کو جو ہے کولڈ ڈرنک کا لطف آئے، نہیں، ہر چیز کی لذت جدا جدا ہے۔ اسی طریقے سے ایمان کی بھی ایک لذت ہے، اور جو ایمانی اعمال ہیں نا ان میں ہر ایک کی جدا جدا لذت ہے، جدا جدا تاثیر ہے۔ نماز کی لذت بالکل مختلف ہے، نماز کی لذت بالکل مختلف ہے۔ زکوٰۃ کی لذت یہ نماز سے الگ ہے، حج اور عمرے کی لذت یہ اور بھی مختلف ہے۔ فرمایا کہ ہر چیز کی لذت بالکل مختلف ہے۔ روزے کی لذت الگ ہے، بھوکا رہنے میں بھی ایک عجیب لذت ہے، جسے اللہ احساس فرما دے وہ محسوس کرتا ہے۔ بھوکا رہنے میں ایک عجیب لذت ہے، لذت صرف کھانے پینے میں نہیں ہے، لذت ٹھنڈے مشروبات کے پینے میں نہیں ہے، ارے لذت تو اللہ کی رضا کے لیے بھوکا رہنے میں ہے، پیاسا رہنے میں بھی ہے، زخم اٹھانے میں بھی ہے، اور اللہ کے لیے جان دینے میں بھی ہے۔ جو اللہ کے لیے جان دے دیتا ہے نا اسے کیا لذت ملتی ہے یہ اسی سے پوچھئے۔ اسی لیے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید قیامت کے دن آرزو کرے گا، یہ تمنا کرے گا کہ اے کاش مجھے پھر سے زندہ کیا جائے۔ کیا تمنا ہوگی؟ اے کاش مجھے پھر سے زندہ کیا جائے، میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جائے، پھر میں شہید ہو جاؤں۔ اس لذت کے حاصل کرنے کی تمنا تو خود ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، اس لیے کہ اللہ کے لیے جان دینے میں بھی ایک لذت ہے، ایک لطف ہے۔ سمجھ شریف میں بات آ رہی ہے جی۔ تو فرمایا کہ دل کا سکون یہ تو اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے۔ جب شرح صدر کی دولت اللہ عطا فرما دیتے ہیں نا تو پھر ایمان میں بھی
مزہ آتا ہے، پھر نماز میں بھی انسان کو لطف آتا ہے، پھر صدقہ خیرات میں بھی مزہ آتا ہے، جہاد اور تبلیغ میں بھی مزہ آتا ہے، انسان کو بھوکا اور پیاسا رہنے میں بھی مزہ آتا ہے، روزہ رکھنے میں بھی مزہ آتا ہے، اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ انسان کو اللہ کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے میں بھی مزہ آتا ہے۔ لوگ مزے کی تلاش میں ہیں، سکون کی تلاش میں ہیں۔ بھائی ہم دولت حاصل کرتے ہیں اس لیے تاکہ ہمیں سکون حاصل ہو جائے، بیوی کو شوہر کی اور شوہر کو بیوی کی طلب ہوتی ہے تاکہ سکون ملے، دونوں کو اولاد کے حصول کی تمنا ہوتی ہے، کیوں؟ تاکہ سکون ملے، اچھے گاڑی ہم لیتے ہیں اچھی کیوں؟ تاکہ دل کو سکون ملے، اچھے مکان میں رہنا چاہتے کیوں؟ تاکہ دل کو سکون ملے، ہم سیر کرتے ہیں تاکہ سکون ملے، دنیا کی ساری چیزیں سیر و تفریح کر لیں، لوگ ملکوں میں پھرتے ہیں، یہاں تک کہ نشے کی چیزیں استعمال کی جا رہی ہے تاکہ سکون ملے۔ بعض لوگوں کو میوزک میں دلچسپی ہے، وہ گانا سنتے ہیں، بعض کو کلبوں میں جانے میں دلچسپی ہے، وہ وہاں ہر ایک کو سکون کی تلاش ہے، ہر ایک کو سکون کی تلاش ہے، لیکن ہم سکون کے ذرائع تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن سکون حاصل نہیں ہوتا، دولت حاصل کر لیتے سکون حاصل نہیں ہوتا، شادی کر لی سکون نہیں ملا، اولاد ہو گئی سکون نہیں ملا، بہت بڑا مکان بنا لیا، بڑی جو ہے ملازمتیں حاصل کر لی، کاروبار کو بہت زیادہ وسیع کر لیا، لیکن سکون نہیں ملا، کیوں؟ سکون کے ذرائع مل جاتے ہیں، سکون کے اسباب مل جاتے ہیں، سکون نہیں ملتا، سکون کے اسباب مل جانے سے، سکون کے وسائل کے مل جانے سے یقیناً سکون نہیں ملتا، اس لیے ہم نے جو ہماری سوچ ہے کہ ہم نے وسائل کے اندر سکون کو سمجھ لیا ہے، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سکون ان چیزوں میں نہیں ہے، سکون کس میں ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے میں نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے دلوں کو میں نے بنایا، تیری ضروریات میں جانتا ہوں، تیری کمزوریاں میں جانتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں تیری خوبیاں میں جانتا ہوں، تیرے دل کی غذا الگ ہے، تیرے جسم کی غذا الگ ہے، تجھے کن چیزوں میں سکون ملے گی، کن چیزوں میں سکون نہیں ملے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں ان ساری چیزوں میں تو سکون نہیں ملے گی، اگر تم سکون چاہتے ہو قرآن نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون تو تمہیں اللہ کے ذکر سے ملے گا، اللہ کی اطاعت سے ملے گا، اللہ کی فرما برداری سے ملے گا۔ جب اللہ کی اطاعت کی جائے گی نا، اللہ کی فرما برداری کی جائے گی، اللہ کا ذکر کیا جائے گا، تو پھر بھوکے رہنے میں، پیاسا رہنے میں بھی سکون، انسان کو رونے میں بھی سکون۔ اللہ کی قسم لوگ قہقہے لگاتے ہیں سکون کے لیے، مزاحیہ ڈرامے دیکھتے ہیں سکون کے لیے، مزاحیہ فلمیں دیکھتے ہیں سکون کے لیے، یہاں تک کہ تو ناول، کتابیں، کالم پڑھتے ہیں، کیوں؟ تاکہ سکون ملے، لیکن انہیں کیا معلوم اگر ان کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ اللہ کے سامنے رونے میں کتنا سکون ہے تو قہقہے لگانا چھوڑ دیں۔ ان مزاحیوں اور قہقہوں میں، ہنسی اور ٹھٹھوں میں وہ سکون نہیں ہے جو اللہ کے سامنے آنسو بہانے میں ہے۔ فرمایا کہ جس کو اللہ نے شرح صدر کی نعمت سے نواز دی نا، جس کے دل کو اللہ نے ایمان کے لیے کھول دیا نا، اس سے بڑی نعمت تو انسان کو کچھ اور مل ہی نہیں سکتی، یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ فرمایا کہ جب اللہ سینے کو کھول دے گا، اللہ دل میں ایمان کا نور بھر دے گا، پھر اللہ کی عبادت میں بڑا لطف آئے گا۔ جی، تو پھر اللہ کی عبادت میں بڑا لطف آئے گا، اور اگر اللہ نے دل کو نہ کھولا تو پھر مسلمان ہونا ایک جرم سا محسوس ہوگا۔ رمضان آنے سے انسان پریشان، رمضان کو ایک مصیبت سمجھنا شروع کر دی۔ کتنے لوگ ہیں جن کے چہروں پر رمضان کے آنے سے مسکراہٹ آتی ہے، خوشی کا نور ہوتا ہے، دل میں ایک قسم کا سرور ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے۔ کتنے لوگ ہیں یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تو نے یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی پناہ اس مہینے کو مصیبت سمجھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کے سینے کو نہیں کھولا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام میں ارشاد فرمایا
فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ کہ اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ اور اللہ جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا تو اللہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے. اگر وہ دین پر چلنا چاہتا ہے تو ایسا سمجھتا ہے جیسے مجھے آسمان پر چڑھنے کا حکم دے دیا, اس کلمے کو پڑھنا مشکل محسوس ہوتا ہے. یہ شرح صدر سینے کا کھل جانا یہ ہدایت کی دلیل ہے, اور سینے کا تنگ ہونا یہ گمراہی کی دلیل ہے. اگر نیکی کر کے دل خوش ہوتا ہے, دلوں کو سکون ملتا ہے, اللہ کی عبادت کر کے دل خوش ہو رہا ہے, اللہ کی راہ میں دے کر دل خوش ہوتا ہے, تو سمجھ لیجئے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایمان کا نور عطا کر دیا. لیکن اگر اپنے آپ کو نماز پر مجبور کرنا پڑتا ہے, دعاؤں پر مجبور کرنا پڑتا ہے, صدقے کو ایک مصیبت سمجھ کر دی جاتی ہے, تو پھر اپنے آپ کی اور اپنے دل کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا دل بیمار ہے, دل میں ایمان کا حقیقی نور پیدا نہیں ہوا. زبان پر تو ایمان ہے لیکن ابھی دل کے اندر ایمان کی حقیقت نہیں اتری, اور ایمان کی حقیقت اتری ہوتی تو پھر دین پر چلنا آسان ہوتا, اتنی تنگی محسوس نہیں ہوتی. تو اللہ رب العزت نے پہلے اپنے احسان کا ذکر فرمایا, الم نشرح لک صدرک, اے نبی ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا. شرح صدر یہ تو ہر مسلمان کے لیے ایک بڑی نعمت ہے اور ضروری چیز ہے, لیکن ایک داعی کے لیے جو دین کا پیغام پہنچانے والا ہو, جو دین کی دعوت دینے والا ہو, اس کے لیے شرح صدر کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. اس لیے کہ جس کے سینے کے اندر خود ایمان کا نور نہیں ہوگا وہ دوسروں کے اندر اپنی تقریروں سے, اپنے واعظ و نصیحت سے ایمان کا نور کیسے پیدا کرے گا؟ بے شک آواز بڑی خوبصورت ہو, الفاظ بڑے ادیبانہ ہو, تقریریں بڑی فصیحانہ ہو, اشعار بڑے بامحل اور نکات بھی بڑے عجیب و غریب ہو, لیکن اگر اس کے دل میں درد شامل نہیں ہے, اس کی باتوں میں دل کا درد شامل نہیں ہے, خطیب اور واعظ کے اپنے دل کے اندر دین کا درد اور دین کا جذبہ نہیں ہے, تو وہ دوسروں کے اندر بھی دین کا درد پیدا نہیں کر سکتا. اس کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر فرمائی ہے, آپ غور کریں کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی. جب فرعون کے پاس جا رہے تھے تو حضرت موسیٰ نے کہا تھا رب اشرح لی, اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے, ویسر لی امری. حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ میرا سینہ کھول دے, مجھے شرح صدر کی نعمت عطا فرما دے. پھر آگے فرمایا ویسر لی امری, اے اللہ میرے لیے میرا معاملہ آسان فرما دے. جس شخص کے پاس جا رہا ہوں وہ اپنے وقت کا سپر پاور ہے, وہ اپنے وقت کا بہت بڑا حکمراں ہے, اتنا بڑا حکمراں کہ وہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے. اے اللہ میں کہیں اس سے مرعوب نہ ہو جاؤں, اگر وہ مجھ پر مسائل بڑھائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مصیبتوں کو برداشت نہ کر سکوں. فرمایا اے اللہ میرے معاملے کو آسان فرما دے. سب سے پہلی چیز جو حضرت موسیٰ نے مانگی رب اشرح لی صدری, اے اللہ میرے سینے کو کھول دے, میرے سینے کو کشادہ فرما دے, مجھے شرح صدر کی نعمتوں سے نواز دے. اور دوسری دعا مانگی ویسر لی امری, اے اللہ میرے معاملات کو آسان فرما دے. تیسری دعا حضرت موسیٰ نے مانگی واحلل عقدۃ من لسانی, اے اللہ میری زبان کی گرہیں کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے میں کیا کہہ رہا ہوں. میری زبان میں لقنت ہے, اے اللہ ان لقنتوں کو دور کر دے. فرمایا کہ چوتھی دعا کیا مانگی؟ انہوں نے کہا وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری, اے اللہ میرے خاندان میں سے ہی میرا ایک مددگار بنا دے, میرا بھائی ہارون کو بھی نبوت عطا فرما دے. اللہ نے کہا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ, اے موسیٰ تیری چاروں دعائیں قبول کر لی گئی, چاروں دعائیں قبول کر لی گئی. بعض حضرات نے کہا کہ کسی مانگنے والے نے اللہ تعالیٰ سے اتنی بڑی دعا نہیں مانگی جتنی بڑی دعا حضرت موسیٰ نے مانگی. پہلی تین چیزیں تو آسان تھی, اللہ میری زبان کو کھول دے, میرے سینے کو کھول دے, میری باتوں کو. چوتھی جو دعا حضرت موسیٰ نے یہ مانگی کہ اللہ میرے بھائی کو بھی نبوت عطا فرما دے. اتنی بڑی چیز اللہ سے مانگی کہ کسی مانگنے والے نے آج تک مانگا ہی نہیں, اور اللہ نے بھی کیا پیارا جواب دیا
اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ جو کچھ تو نے مانگا تیری دعا میں نے قبول کر لی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ داعی کے لیے دین کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ شرح صدر ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے شرح صدر کی نعمت سب سے پہلے مانگی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی شرح صدر کی دولت عطا فرمائی، اور ہمارے آقا، کائنات کے آقا، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شرح صدر کی دولت عطا فرمائی۔ فرعون تو بھی پھر حضرت موسیٰ کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا تھا۔ قرآن کریم میں یہ واقعات کو پورے نقل کیے گئے۔ قرآن نے کہا قال للملا، اے جادوگر کیا مشورہ دیتے ہو؟ مکہ کے فرعون تو کسی سے مشورہ بھی نہیں لیتے تھے، وہ تو چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو قتل کر دینا شروع کر دیں، لیکن اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شرح صدر کی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ میں ایک نقطہ آپ کے سامنے ذکر کروں، بات ہماری تفسیر کی چل رہی ہے، الحمدللہ قرآن کریم کے سمجھنے اور سمجھانے کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ایک عجیب بات ہے، تفسیر بیضاوی ایک کتاب ہے جو عالمیت کے آخر سالوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ تفسیر بیضاوی کے حاشیے میں بڑی عجیب بات ذکر فرمائی ہے کہ کیا مقام ہے ہمارے آقا کا، لکھا ہے لم یشرح قبل احد من العالمین کما شرح صدرہ علیہ السلام، کہ پوری دنیا میں، پوری کائنات میں کسی کو ایسا شرح صدر کی دولت عطا نہیں کی گئی جیسی شرح صدر کی دولت ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ کسی کا سینہ اتنا نہیں کھولا گیا کہ کسی کے سینے میں اتنے علوم و معارف نہیں بھرے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنا تحمل، اتنی قوت برداشت اور ہدایت کا جذبہ کسی کے لیے، کسی کے سینے میں اتنا پیدا ہی نہیں کیا گیا جتنا ہمارے آقا کے سینے کے اندر تھا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ طائف والے کیا کرتے ہیں، گالیاں آپ کو دی گئی، پتھر مارا گیا، آپ کو لہو لہان کر دیا گیا۔ جبرائیل امی آئے، انہوں نے کہا پہاڑوں کا فرشتہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی حکم دیجئے ہم ان بدبختوں کو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیں۔ حضور کیا فرماتے؟ میں پسنے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ آپ کی زبان مبارک سے ان کی ہدایت کے لیے دعا نکلی، اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون انی لارجو یخرج اللہ من اصلابہم من یقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ ان کو ہلاک کیا جائے، میں تو یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ ان کی پشتوں سے ایسی نسلیں پیدا فرمائیں گے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والی ہوں۔ آپ کے دل کے اندر انسانوں کی ہدایت کی جو تڑپ تھی نا، جو تمنا تھی، اور آپ کے دل کو جو اللہ رب العزت نے کھول دیا، اللہ نے عفو درگزر، صبر و تحمل اور برداشت کا مادہ آپ کے اندر پیدا کیا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا الم نشرح لک صدرک۔ دوسری چیز قرآن نے فرمائی ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، ہم نے آپ سے اس بوجھ کو ہٹا دیا جس نے آپ کی پیٹھ کو بوجھل کر رکھا تھا۔ یہ کون سا بوجھ تھا بھائی؟ جس نے حضور اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کو بوجھل کر رکھا تھا۔ یہ بوجھ تھا انسانیت کی ہدایت کا، یہ بوجھ تھا انسانوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے کا۔ اللہ نے جب آپ کے ذمے لگایا کہ میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچا دو، اب آپ اس کا درس دیا کریں، آپ ان کا تزکیہ کیا کریں، ان کے دلوں کو پاک کریں، ان کو توحید پر لائیں، ایمان پر لائیں، تو آپ نے دعوت کا سلسلہ شروع کیا۔ دن کو بھی ایمان کی دعوت دیتے، راتوں کو بھی ایمان کی دعوت دیتے، ایک ایک کو دعوت دیتے، مجمع میں بھی دعوت دیتے۔ اور داعی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ راتوں کو، دن کو دعوت دینا اور رات کو اللہ کے سامنے ان کے لیے دعائیں کرنا۔ راتوں کو اٹھ کر مانگتے، لیکن شروع میں تو یہ حال تھا کہ کوئی مانتا ہی نہیں تھا۔ ایسے بھی دن گزرتے کہ پورا دن جو ملا اس نے گالیاں دی، جو ملا اس نے تانا دیا، کوئی بھی ایمان کی دعوت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ آپ غم کے بوجھ میں دبے ہوئے فرماتے ہیں اے اللہ یہ کیسے ہدایت پر آئیں گے، یہ شرک میں ڈوبے ہوئے لوگ کیسے ایمان قبول کریں گے، اے اللہ یہ بدکاری کے عادی کیسے باحیا بن جائیں گے، اے اللہ ان کو تو خون بہانے میں مزہ آتا ہے، یہ خون کی حفاظت کرنے والے
कैसे बनेंगे। اے اللہ یہ تو شراب اور جوئے کے عادی ہیں، یہ نشہ کو کیسے چھوڑیں گے۔ اے اللہ یہ بیٹیوں کو دفن کرنے والے کیسے بیٹیوں کے محافظ بنیں گے۔ جب ان کی حالت کو دیکھتے تھے تو آپ کا سینہ پھٹتا تھا، سینے میں اتنا غم کہ اللہ کو اپنے نبی پر ترس آ گیا۔ اللہ نے فرمایا سورۃ الشعراء میں لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ اللہ کی قسم اگر یہ ایمان نہ لائیں تو کیا آپ اپنی جان کو ہلاک کر لیں گے۔ سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ کیا اگر یہ ایمان نہ لائے تو آپ غم کی وجہ سے اپنی جان کو ہی ہلاک کر دیں گے۔ سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، ہم جانتے ہیں اے میرے پیارے محمد، میں جانتا ہوں ان کی باتیں آپ کو غمگین کر دیتی ہے۔ آپ پر تو یہ بوجھ تھا کہ اللہ یہ ہدایت کیسے قبول کریں گے، اللہ نے یہ بوجھ اتار دیا۔ ایک ایک آیا، حضرت ابو بکر نے پہلے ایمان قبول کیا، حضرت خدیجہ نے ایمان قبول کیا، حضرت علی نے ایمان قبول کیا، ایک ایک کر کے آئے، پھر جماعتیں بنتی چلی گئی، اور پھر وہ وقت آیا کہ پورا قبیلہ آتا تھا آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیتا تھا۔ جو آپ کے دل میں درد تھا وہ درد ہزاروں سینوں میں منتقل ہو گیا، منتقل ہو گیا۔ یوں تو نہیں کہہ سکتے نا معاذ اللہ کہ ہزاروں محمد پیدا ہو گئے، ایسا نہیں کہہ سکتے معاذ اللہ، اس لیے کہ اس کائنات میں صرف محمد تو ایک ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ درد جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں تھا، اللہ نے وہ درد ہزاروں سینے میں پیدا فرما دیا۔ ہزاروں اس دین کے لیے تڑپنے والے بن گئے، اس دین کے لیے رونے والے بن گئے، اس دین کے لیے اپنے مال اپنی جانیں قربان کرنے والے بن گئے، یہاں تک کہ آقا نے اپنی زندگی میں ایک امت تیار کر دی۔ لیکن کسی کو کیا پتا کہ اس امت کی تیاری میں آپ نے راتوں کو کتنے آنسو بہائے، کتنی گالیاں سنی، کتنے پتھر کھائے، کتنے زخم کھائے اس امت کو بنانے میں، کتنے غم و تڑپ کا آپ نے اظہار کیا۔ میں بیچ میں ایک بات بولتا چلوں کہ یہاں جملہ معترضہ کے طور پر اگر کہہ دوں تو مناسب نہیں ہوگا، آج امت نہیں رہی، آج فرقے بن گئے۔ امت نہیں رہی، حضور نے امت بنائی تھی، فرقے نہیں بنائے تھے۔ ایک امت جس میں ایک غم اور درد، سب کا غم اور درد ایک تھا، ایک کی عزت سب کی عزت تھی، ایک کی ذلت سب کی ذلت تھی، ایک کی کامیابی سب کی کامیابی تھی۔ آپ نے امت تیار کی تھی، اور اس امت کے بنانے کے لیے حضور نے بڑی محنت فرمائی۔ آپ اس دنیا سے اس حال میں گئے کہ آپ پرسکون تھے کہ اللہ نے میرے ذمے جو کام لگایا تھا وہ کام میں نے پورا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، جو پیغام ربانی اللہ نے آپ پر اتارا اس کو انسانوں تک پہنچا دے۔ اور قرآن نے تو بڑی عجیب و غریب بات کی وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، اگر آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، آپ کو فکر لگی رہتی تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نے جو ذمہ داری میرے اوپر ڈالی ہے کہیں میں اسے پورا کرنے میں ناکام نہ ہو جاؤں، ڈر لگا رہتا تھا۔ ایک روایت میں تو آیا کہ ایک صحابی نے آپ کی داڑھی مبارک میں چند بال سفید دیکھے، عرض کیا ہے اللہ کے نبی آپ بوڑھے ہو گئے؟ آپ نے فرمایا شیبتنی ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ سورہ ہود کی آیت ہے فاستقم کما امرت، اے نبی ایسے چلیے جیسے چلنے کا اللہ نے حکم دیا۔ آپ کو اندیشہ لگا رہتا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ویسا چل نہ پاؤں جیسے اللہ نے چلنے کا حکم دیا۔ اس اندیشے نے آپ کو بوڑھا کر دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جب 1,40,000 کم و بیش سچے انسانوں کا ایک عظیم مجمع تھا، آپ نے ان کو گواہ بنانے کے لیے ان سے پوچھا کہ لوگوں، قیامت کے دن ہر نبی کی امت سے اللہ سوال کرے گا کہ کیا میرے نبی نے تمہیں پیغام پہنچا دیا؟ تو اے میری امت کے لوگوں، تم سے بھی قیامت کے دن اللہ یہی سوال کرے گا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا پیغام تم تک پہنچایا؟ تو کیا کہو گے؟ حضرات صحابہ سے آپ نے یہ سوال کیا
کہ کیا میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ سارا مجمع پکار اٹھا، اے اللہ کے نبی، آپ نے پہنچا ہی نہیں دیا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگشت مبارک آسمان کی طرف اٹھی اور مجمع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ یہ انسان اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا۔ آپ کو اس کی اتنی فکر تھی کہ آپ اس دنیا سے اس حال میں گئے کہ آپ نے ایک امت تیار کر دی تھی، اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا۔ آپ کو اس بات کا اطمینان تھا کہ زندگی کی آخری شب تھی، اپنے حجرے سے مسجد نبوی میں آنے کی طاقت نہیں تھی، صحابہ رضی اللہ عنہم کی صفیں کھڑی ہو گئی۔ آپ نے کھڑکی کھول کر دیکھا، صحابہ کی صفوں پر نظر پڑی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس نے عجیب و غریب تشبیہ دی، فرمایا کہ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے قرآن کریم کا ورق ہوتا ہے۔ قرآن کریم کا ورق تقدس بھی وہی تھا، بیماری کی وجہ سے رنگت بھی وہی تھی، لیکن آپ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اور مسکراہٹ کیسی تھی؟ یہ مسکراہٹ اس بات کی تھی کہ میں نے امت کو تیار کر دیا، اللہ نے جو کام میرے ذمے لگایا تھا وہ کام میں نے پورا کر دیا۔ اللہ نے فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، اے ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو اتار دیا جس نے آپ کی پیٹھ کو بوجھل کر رکھا تھا۔ یہ ساری تشریحات سے اور ان ساری تفاصیل سے آپ کو یہ باتیں بخوبی معلوم ہو گئی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جو ایک ذمہ داریاں اللہ نے دی تھی، دعوت اور تبلیغ اور اس کی امانتیں جو اللہ نے دی تھی، اس سلسلے میں فرمایا دیکھیں یاد رکھیں دین کا پیغام اور اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا یہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں تھی، یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اپنی طاقت کے مطابق جس طریقے سے ہو وہ اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچا سکتا ہے، بلکہ پہنچانا فرض ہے۔ اس لیے میں آپ سے روز کہتا ہوں کہ آپ اس تفسیر کے موقع پر اپنے فرینڈ شپ میں، اپنے جاننے والوں میں، اپنے دوست و احباب کو بھی شامل کیا کریں۔ کیوں؟ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مولانا کا کام ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ خطیب کا کام ہے، ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ممبروں پر بیٹھ کر خطبہ دینا شروع کر دیں، آپ بھی اپنے اپنے گھروں میں درس قرآن شروع کر دیں، آپ بھی فتویٰ دینا شروع کر دیں، آپ بھی مسائل بتانا شروع کر دیں۔ بھئی دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے لیے آپ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ تو کریں۔ آپ خود تفسیر نہیں کر سکتے، آپ تفسیر کے حلقوں میں دوسروں کو لے کر آئے، آپ مسائل نہیں بتا سکتے، آپ مسائل کے بتانے والوں تک لوگوں کے رابطے کروائیں، آپ خود سے فتویٰ نہیں دے سکتے، جو لوگ فتویٰ دے سکتے ہیں آپ ان سے رابطہ پیدا کریں۔ اللہ کے بندو اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں، تھوڑا سا اپنا محاسبہ کریں کہ جس دین کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی قربانیاں دی تھی، اتنی تکلیفیں برداشت کی تھی، اتنا خون بہایا تھا اس دین کے لیے، آپ کے اور ہمارے دل میں اتنا درد تھا کہ کیا اس درد کا 10واں حصہ بھی ہم سبوں کے دل میں ہے؟ جو ہمارے خاطر ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں برداشت کی، آپ کے دلوں میں جو ہمارے لیے درد تھا کیا اس کا 10% بھی درد ہمارے دلوں میں ہے؟ کیا ہم اپنی اپنی جگہ پر اس فریضے کو ادا کر رہے ہیں؟ یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے نا، اس کو ادا کرنے کی فکر کریں۔ کوئی زبان سے کر سکتا ہے، کوئی جان سے کر سکتا ہے، کوئی مال سے کر سکتا ہے، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی فکریں تو ضرور کریں نا، یہ ہمارے ذمے لگایا گیا۔ کل ہم اللہ کے یہاں یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ اللہ مجھے اتنا علم نہیں تھا کہ میں درس قرآن کروں، میں درس حدیث کروں، میں درس تفسیر کروں۔ اللہ کہیں گے کہ تم کچھ لوگوں کو شامل تو کر سکتے تھے، کچھ تم لوگوں تک دوسروں تک لنک تو شیئر کر سکتے تھے، کچھ لوگوں کو گروپوں میں شامل تو کر سکتے، یہ تو تمہارے بس میں تھا، یہ تو تمہارے طاقت کے اندر کی بات تھی، تم نے یہ کیوں نہیں کیا؟ لہٰذا اللہ کے یہاں اس طریقے کی بات کرنا کہ اللہ ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نہیں کیا، یہ چیزیں بیکار کی باتیں ہیں۔ فرمائیں کہ انسان کو جتنی اللہ نے گنجائش دی ہے، جتنی طاقتیں دی ہے، زبان سے کرنے کی طاقت دی ہے، زبان سے آپ دین کی تبلیغ کریں۔ اللہ نے آپ کو مالی اعتبار سے دین کی تبلیغ کی کوششیں دی، آپ اپنے مال کو لگائیں،
جس طریقے سے ہو سکے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی فکریں ضرور کرے۔ ایک تیسرا احسان اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیا، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اے رسول ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا۔ دشمن آپ کے نام کو مٹانا چاہتے، اللہ نے کہا کہ تم اس نام کو مٹانا چاہتے ہو، میں اس نام کو اٹھا کر دکھاؤں گا، میں اس نام کو بلندی عطا کروں گا۔ ایک حدیث میں تو آیا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی کہ بلند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اے محمد جہاں میرا ذکر ہوگا وہیں تیرا بھی ذکر ہوگا۔ اگر کلمے میں میرا ذکر ہے لا الہ الا اللہ تو تیرا بھی ذکر ہے محمد رسول اللہ۔ اگر نماز میں میرا ذکر ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ تو تیرا بھی ذکر ہے واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اگر آذان میں میرا ذکر ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ تو تیرا بھی ذکر ہے واشہد ان محمد رسول اللہ۔ جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہیں وہیں تیرا بھی ذکر ہوگا۔ میں تیرا ذکر ایسا بلند کروں گا کہ دشمن بھی تیرا ذکر کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، دشمن بھی مجبور ہیں حضور کے ذکر کرنے پر۔ قاضی ابو سلمان شاہ جہاں پوری نے ایک کتاب لکھی ہے سیرت کی جس کا نام ہے رحمت للعالمین۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ تامس کارلیل ایک عیسائی ہے، پکا عیسائی تھا، تاریخ اور انگریزی زبان پر اس کی بڑی نظر تھی اور اس کو اس زبان میں اللہ نے بڑا کمال دیا تھا، بڑا کمال حاصل تھا۔ اس نے ایک کتاب لکھی ہیرو آف ہیروز، اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا اس نے ہیرو آف ہیروز، یعنی ہیرو کے ہیرو۔ گویا کہ سائنسدانوں میں بڑے سائنسدانوں کا ذکر، سیاست دانوں میں بڑے سیاست دانوں کا ذکر، حکمرانوں میں جو سب سے بڑا حکمراں ہوگا اس کا ذکر، شاعروں میں جو سب سے بڑا شاعر ہوگا اس کا ذکر، ادیبوں میں جو سب سے بڑا ادیب ہوگا اس کا ذکر، مالداروں میں جو سب سے بڑا مالدار ہوتا اس کا ذکر ہوتا ہے۔ اس نے جمع کیا ہیرو کے ہیرو۔ وہ عیسائی ہے لیکن نبیوں میں جو سب سے بڑے نبی کے نام لکھنے کی باری آتی ہے وہ نہ حضرت عیسیٰ کا نام لکھتا ہے، نہ حضرت موسیٰ کا نام لکھتا، نہ حضرت داؤد کا نام لکھتا، نام لکھتا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھتا ہے کہ سب نبیوں میں بڑے نبی جن کو اللہ نے سب نبیوں سے زیادہ کامیابی عطا فرمائی، وہ اقرار کرتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنوں کی زبان سے بھی میں تعریفیں کرواؤں گا۔ اس لیے کہ ایک بڑا شاعر تھا غیر مسلم، اس نے کہا کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ نہیں، صرف مسلم کا محمد پر اجارہ نہیں۔ کہتا بھئی کسی سے عشق ہو جائے دل پہ چارہ نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف مسلمانوں کی اجارہ داری تھوڑی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے تھوڑی ہے۔ اللہ نے تو قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو ساری جہاں کے لیے رحمت بنایا۔ اللہ نے یہ تھوڑی کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْمُسْلِمِينَ، اللہ نے یہ تھوڑی کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم نے مومن کے لیے، مسلمان کے لیے، کسی خاص کمیونٹی کے لیے، کسی خاص طبقے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ایک اور شاعر ہے فرق گورکھ پوری، ہندو ہیں، وہ کہتے ہیں انوار بے شمار معدود نہیں، انوار بے شمار معدود نہیں، رحمت شاہراہ مسدود نہیں۔ کیا مطلب؟ معلوم ہے تم کو کچھ محمد کا مقام وہ امت اسلام میں محدود نہیں۔ بھئی تم کیوں ایسا کہہ رہے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے پیغمبر ہیں؟ بلکہ فرمایا کہ وہ امت اسلام میں محدود نہیں ہے بلکہ وہ تو سارے عالم کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ہر ایسا شخص مانے گا جس کے دل میں اللہ نے رتی بھر بھی انصاف رکھا ہو۔ میں ایمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، انصاف، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، کیوں نہ مانے؟ اللہ نے تو قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں آپ کے مقام کو بلند کر کے دکھاؤں گا، میں آپ کے ذکر کو بلند کر کے دکھاؤں گا، جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہیں وہیں تیرا بھی ذکر ہوگا۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں الحمدللہ مجھے اس پر 100% یقین ہے کہ اس دنیا کا مستقبل، اس دنیا کا فیوچر قرآن کے سوا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں۔ اس دنیا کا مستقبل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی کے سوا
کچھ نہیں. رب کعبہ کی قسم میں پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں, کوئی اس کو خطیبانہ بھڑک نہ سمجھے, کوئی یہ نہ سمجھے. الحمدللہ مجھے اس بات پر یقین ہے کہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ پوری دنیا قرآن کے جھنڈے تلے جمع ہو جائے گی, پوری دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت و امامت کے پیچھے جمع ہوگی. اس کے سوا دنیا کا کچھ مستقبل ہے ہی نہیں. لیکن مجھے ڈر بھی ہے. ڈر کیا ہے پتہ ہے؟ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے ڈر یہ ہے میرے مسلمان بزرگوں, دوستوں, بھائیوں, یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں اس وقت میں, اسلام کی شہزادیوں, کہیں ایسا نہ ہو غیر جس کو ہم یہودی کہتے ہیں, عیسائی کہتے ہیں, سکھ اور ہندو کہتے ہیں, وہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پہچان لے اور ہم آپ کے مقام کو پہچاننے سے محروم رہیں. مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے تو زبانی کلام میں آپ کا نام لیتے رہیں, آپ کی تعریفیں کرتے رہیں اور آپ کی قدر نہیں کی, آپ کے اخلاق کو نہیں اپنایا, آپ کے اعمال کو نہیں اپنایا, آپ کی سیرت کو نہیں اپنایا, آپ کے درد کو اپنا درد اگر ہم نے نہیں بنایا, بس زبانی کلام آپ کے نام کو ہم نے پیسہ جمع خرچ کرنا وسیلہ بنا لیا, چندہ مانگنے کا ذریعہ بنا لیا, لیکن آپ کے نام کو, آپ کے عمل کو, آپ کی زندگی کو, اپنی زندگی بدلنے کا اگر ذریعہ نہیں بنایا, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حضور کا مقام پہچان لے, وہ قرآن کا مقام پہچان لے اور ہم اس کو پہچاننے سے محروم رہیں, اور اس کی قدر کرنے سے محروم رہیں. قرآن نے تو فرمایا نا, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. یہ 3 احسانات اللہ نے آپ پر کیے. پہلا فرمایا کہ ہم نے آپ کے دل کو کھول دیا, شرح صدر کیا. دوسرا فرمایا کہ ہم نے آپ کے بوجھ کو ہٹا دیا, آپ کے غموں کے, آپ کے فکریں کو, بوجھ کو. تیسرا فرمایا کہ ہم نے آپ پر تیسرا احسان یہ کیا کہ آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اس کے بعد فرمایا اے میرے نبی مشکلات سے مت گھبرائیے. قرآن نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, کہ دیکھو تنگی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب کبھی تنگی آئے گی آسانی انشاءاللہ ضرور آئے گی, کبھی پریشانیاں آئے گی, راحتیں اس کے بعد ضرور ملے گی. ایک اصولی بات سن لیں, اسلام امید کا دین ہے, نا امیدی کا دین نہیں ہے. اسلام امید کا دین ہے, نا امیدی کا دین نہیں ہے. کسی بھی حالت میں نا امیدی پیدا کرنے کی اجازت نہیں دیتا. کوئی کتنا شدید بیمار کیوں نہ ہو, اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس کو نا امید کریں. نا امید کا چراغ روشن کر دو, بدن کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو جائے, اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس کو نا امید کر دیں. کیوں ہم کسی سے کہیں تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی؟ اس کے دل میں امید کا چراغ روشن کرو نا. آؤ تمہارے لیے بھی ہے, سب کے لیے ہے, کافروں کے لیے ہے, مشرکوں کے لیے ہے, گنہگاروں کے لیے. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے نا. مت گھبراؤ, مایوس مت ہو جاؤ, امیدوں کے ساتھ آؤ. آؤ تو صحیح, اللہ تمہیں محروم اور خالی ہاتھ واپس نہیں کرے گا. اس میں بھی تو امید دلائی گئی نا. اللہ فرما رہے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, مشکلات سے مت گھبرائیں, تنگی کے ساتھ آسانی ہے. ابھی مشکلات کے دور ہیں, انشاءاللہ آسانی کا دور آنے والا ہے. اللہ خود فرما رہے, فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, جب آپ فارغ ہو جایا کرے, دعوت دین سے محنتیں کر لیا کرے, تو اپنے آپ کو عبادت اور دعا میں تھکا دیں. جب تبلیغ کے کام سے آپ فارغ ہو جائیں, دعوت کے کام سے فارغ ہو جائیں, دنیا کے کاموں سے فارغ ہو جائیں, پھر کیا کریں؟ فرمایا فنصب, پھر دعاؤں میں لگ جائیں, پھر ذکر میں لگ جائیں, پھر عبادتوں میں لگ جائیں. خالی نہ بیٹھیں, خالی نہ بیٹھیں. محنت الگ چیز ہے, ریاضت الگ چیز ہے. قرآن نے فرمایا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ. ایک بات تو یہ بھی حکم دیا گیا کہ خالی اور فارغ ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے, نکما بن کر نہیں بیٹھنا چاہیے. یہ حکم دیا جا رہا ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اللہ یہ حکم دے رہا ہے نکمے بن کر نہیں بیٹھنا. بھئی کچھ نہ کچھ کرو, کچھ نہ کچھ کرو. حضرت عمر کا قول ہے, حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ میں ایسے لوگوں کو سخت ناپسند کرتا ہوں جو فارغ بیٹھتے ہیں, نہ دین کے کام میں لگے ہوتے ہیں نہ دنیا کے کام میں لگے ہوتے ہیں. فرمایا کہ میں ایسے شخص کو ناپسند کرتا ہوں. اور خود تو حدیث میں بھی آئی نا یہ بات, لا یبال المرء, لا یبال المرء, ایسے شخص کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے جو نہ اسلام کے لیے, نہ دین کے لیے, نہ دنیا. بھئی کچھ تو کرو. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ
کہ فارغ مت بیٹھیے، ایک منصوبے سے آپ فارغ ہو جائیں دوسرا منصوبہ شروع کر دیجئے، ایک کام سے آپ فارغ ہو جائیں دوسرا کام شروع کر دیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب فارغ ہو تو دعوت و تبلیغ سے، جب دعوت سے فارغ ہو جائیں، تبلیغ سے فارغ ہو جائیں تو اب دعا میں لگ جائیں۔ جب آپ درس قرآن سے فارغ ہو جائیں تو اب اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم نے درس قرآن تو دے دی، ہم نے آپ کے پیغام کو امت تک تو پہنچا دیا، اے اللہ اب ان کے دلوں میں ایمان کی نور بھی منتقل فرما دیجیے۔ دعا میں لگ جائیں، ذکر میں لگ جائیں، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں، اس لیے کہ جو دین کا داعی ہے جب تک وہ ذکر و دعا نہیں کرے گا اس کی دعوت میں اثر نہیں ہوگا۔ ہاں پہلے دعوتیں دے، دین کی تبلیغ کریں، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائیں، پھر اللہ سے مانگے کہ اللہ میں نے ٹوٹی پھوٹی زبان سے جو کہہ سکتا تھا کہہ دیا، اے اللہ اب دلوں کو بدلنا تیرا کام ہے، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف متوجہ فرما، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دل کو ایمان پر باقی فرما۔ اللہ سے یہ دعائیں کرے کہ اللہ دلوں کا بدلنا تیرا کام ہے، اے اللہ میں نے یہ باتیں لوگوں تک پہنچا دی، ان باتوں میں اثر پیدا کرنا یہ تیرا کام ہے۔ اللہ سے مانگے بھی اور اللہ کا ذکر بھی کرے تب اس کی دعوت میں جان پیدا ہوگی۔ اللہ رب العزت اس صورت مبارکہ کے ضمن میں جو تشریحات کی گئی، جو اس کی تفسیر ذکر کی گئی، اللہ رب العزت ہمیں حقیقی معنی میں ایسا داعی بننے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں میں نور ایمان اور ایمان کی محبت اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو حقیقی معنی میں ایسے داعی بننے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔